جو عورت مارچ نکلا ہے اس پہ زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، اور نہ زیادہ اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو نصاب تعلیم ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے وہ نتائج جس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرے گا؟ اس قسم کی حرکتوں کو روکنے کے لیے کسی بھی شخص کو، فرد ہو یا مجمع ہو یا قوم ہو، گناہ سے روکنے کے لیے سب سے مؤثر طاقت اللہ کا خوف ہے۔ آدمی میں خدا کا ڈر نہ رہے، قبر اور قیامت کا احساس نہ رہے، تو دنیا کا بڑے سے بڑا قانون بھی اسے نہیں روک سکتا کہ جرم نہ کرو۔ وہ خواہشات سے مجبور ہوتا ہے، کرتا ہے، اور اللہ کا خوف جب ہوتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے تو بچتا ہے۔ یہ جو نظام تعلیم پڑھاتے ہیں یہ اللہ کے وجود میں شبہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ خدا کا ڈر تو بہت دور کی بات رہا نا۔ یہ ساری چیزیں بربنائے عقل پڑھاتے ہیں۔ ہم نے نہ کہا ہے نہ کبھی کہتے ہیں کہ عقلی علوم نہ پڑھائے جائیں۔ عقلی علوم ہمارے اساتذہ نے پڑھائے تھے، ہم نے بھی پڑھے تھے، سبھی دنیا میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ ان کی ڈھنگ نرالی ہے کہ عقلی علوم پڑھا کر خدا کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کہ بھاری چیز ہے تو ضرور ڈوبے گی، آگ ہے تو ضرور جلائے گی۔ کوئی بچوں کے ذہن میں نہیں ڈالتا کہ پانی میں سلب کرنے کی صلاحیت، ڈبونے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی یہ پروردگار عالم نے رکھی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو یہ طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ دو فکریں نہ کہنے کی وجہ سے وہ جو بچوں کا ذہن بنتا ہے نا، وہ ہمیشہ عقل کی مداری کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دار و مدار سارا عقل پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی صفات مبارکہ وہ آتی ہی نہیں۔ تو جب اللہ کا خوف نہ رہے، پوری اسلامک سٹڈیز 30-40 صفحے کی کتاب، اور اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خدا کا استحضار، خدا کی تصور، قیامت اور آخرت میں جواب دہی کو پیدا کرے، اور حکمرانی صرف خواہشات کی رہے، تو اس نظام تعلیم کے نتیجے میں ایسی خواتین پیدا ہوں، بالکل اس سے ہمیں تو کوئی تعجب نہیں ہوا، یہ ہونا ہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی زندہ رہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے۔ یہ زیادہ دور دن نہیں ہے، یہ دن آئے جاتے ہیں کہ اسی ڈی چوک میں معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن کو ٹھڈوں پہ رکھیں گے لوگ اور آگ لگائیں گے اس کتاب کو۔ یہی نصاب تعلیم ہے یہاں۔ اس ملک کے جو قائدین ہیں ان میں کتنا خدا کا خوف ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں سینٹ میں ہوتا رہا ہے، یہ کوئی ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہیں اللہ کا ڈر ہو، کوئی قبر اور قیامت کا احساس باقی ہو۔ دنیا جہان میں کافر سے کافر ملک میں بھی ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوا ہے۔ یہ ان پڑھ ہونے کے نتیجے ہیں یا پھر اس نصاب تعلیم کو پڑھنے کے نتیجے ہیں جہاں پڑھانے والے خود بد کردار تھے، خود بد کردار لوگ تھے۔ وہ اپنی شخصیت سے، اپنے لباس سے، اپنی اداؤں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی کلاس میں، اپنے سکول میں سراسر تعلیم خدا کے خلاف دیتے رہے، بدکاری کے مجسمے تھے، اور رہی صحیح کسر اس نصاب تعلیم کی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کے مل جانے کے بعد توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس مرتبہ انہوں نے وہ نعرے لگائے ہیں جو کبھی بھی نہیں لگائے۔ ان کا اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اور آزادی ہی آزادی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ مشتمل بینرز اٹھا کے پھرتی رہی ہیں۔ اب کہاں گئے فرانس کے خاکے، اور اب کہاں گئی تمہاری غیرت؟ فرانس کے خاکوں میں جو کچھ تھا اس سے 100 گنا زیادہ ان بینرز میں تھا جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اٹھا کر لوگوں کو دکھائے۔ عجیب منطق ہے، فرانس والے کہیں تو کفر اسلام کے جھگڑے ہیں، اپنی خواتین، اپنے ملک کی، اپنے ان بڑے لوگوں کی بیٹیاں اور بیویاں اور بہنیں اور فلاں وہی خاکے اٹھا کر چلتی پھرے تو کوئی حرج نہیں۔
کہاں یہ غصہ اور غضب حکمرانوں کا کہ فرانس سے احتجاج اور یہ کر دیں گے اور وعدہ ہے فرانسیسی سفیر کو بھی نکال دیں گے اتنے تاریخ تک، اور کہاں تمہاری ناک کے نیچے تمہارے اپنے دارالحکومت میں لاہور اور کراچی میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اس سے کوئی بعید نہیں، یہ سب ریئیکشن ہے، یہ جتنی خواتین آئی ہیں یہ ریئیکشن ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، جس معاشرے میں عورت پہ زیادتی ہوگی، جس معاشرے میں جبراً اسلام کو نافذ کیا جائے گا، اس کے فوائد، اس کی ترغیبات کو دکھائے بغیر وہاں رزلٹ یہی نکلے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین میں جب بھی جبر ہوگا اس کا نفع سیکولرزم کو پہنچے گا۔ جب بھی دین کو جبراً لوگوں پر ٹھونسا جائے گا، وہ نکلیں گے، باغی ہو جائیں گے اور یہ حرکتیں کریں گے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں۔ نہ انصاف ہمارے یہاں ہے، نہ تعلیم ہمارے یہاں ہے، نہ امن ہمارے یہاں ہے، نہ ہی پڑھی لکھی قیادت موجود ہے، نہ نصاب تعلیم ہے، نہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، نہ سکولز ہیں۔ پھر اس پہ اتنا ناراض ہونے کی گلزار صاحب کیا بات ہے؟ کیکر کے درخت بیجے جائیں اور کوئی نہ بولے، اور جب کانٹے پڑیں اور چبھیں تو رونے لگیں۔ کیوں؟ آم پڑنے چاہیے تھے، موتیا سونگنا تھا۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں نصاب تعلیم نہیں بدلا جائے گا، لوگ پرائیویٹلی اپنے طور پہ ادارے قائم نہیں کریں گے، یونیورسٹیز اپنی نہیں قائم کریں گے اور محتاج رہیں گے حکومتوں کے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں سننی پڑیں گی کہ خدا کی پاک کتاب جلا دیں گے لوگ اسے۔ آج سے 50 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی مسلمان یہ بات کہ آج آ گئی نا سامنے۔ بالکل اسی طرح ہماری یہ بات آپ کو ممکن ہے بعض دوستوں کو عجیب سی لگ رہی ہو، لیکن اللہ نہ کرے وہ دن آئے گا۔ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود خدا کی کتاب کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو بات کی بات ہے نا، لوگ جلائیں گے، توہین کریں گے، عورتیں کیا اور مرد کیا سب اٹھا کر پھینک دیں گے اور اس دین سے بیزار۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم بدلیے، ادارے بنائیے، اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیے۔ 75 سال میں اس ملک میں ایک میڈیکل کالج لڑکیوں کے لیے نہیں بنایا۔ یہ تو گنگا رام نے بنایا تھا، اور گنگا رام کی دی ہوئی، اور گنگا رام کمال کا آدمی تھا، لاہور کو اس نے سجا دیا۔ گنگا رام نے اپنا ہاسپٹل بنایا تھا، اب تک گنگا رام کے نام سے مشہور ہے۔ کیا کیا چیزیں اس نے لاہور کو دی تھیں، آبی نظام دیا تھا۔ گنگا رام نے ہی فاطمہ جناح اسپتال بنایا تھا، مورتی تھیں کوئی ان کے نام پہ بنایا تھا۔ ہمارے ہاں 75 سال میں حکومت نے آتے ہی کیا کیا، اس کا نام اس مورتی کی بجائے فاطمہ جناح اسپتال رکھ دیا، بس اتنا ہی کیا۔ کیا کیا ان عورتوں کے لیے ہماری حکومتوں نے؟ کیا کیا ان بچیوں نے؟ اس ملک میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں میڈیکل پڑھیں، نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ مخلوط تعلیم ہے نا بیٹی، جو تم لے کے آؤ گی نا اپنے کردار کے داغ، اس سے بھلے بہتر، ہم پہلے ہی بہتر۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، پیسے جمع کرنے چاہیے، اداروں کا سوچنا چاہیے، اپنی بچیوں کو بالکل الگ رکھ کے پڑھانا چاہیے، لڑکوں کو بالکل الگ رکھ کے پڑھانا چاہیے، نصاب وہ ترتیب دینا چاہیے جس سے مائیں، اچھی مائیں آئیں، اور اچھی ماں اچھی نسلیں۔ آئندہ انشاءاللہ باقی سوالات کے جوابات